آپ نے ایک روایت پیش کی تھی علامہ طبرسی کی کتاب الاحتجاج سے، جس میں مولا علیہ السلام حضرت ابو بکر سے فرماتے ہیں کہ بتاؤ بکر یہ ایسا ہی ہے، ابو بکر کہتے ہیں جی ایسا ہی ہے، اپنی فضیلتوں کا اقرار کراتے ہیں. جی تو اس روایت کو جو متصل سند ہے وہ مجھے کس کتاب میں ملے گی؟ یہ جو ہے حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے کتاب کے آغاز میں طبرسی صاحب فرماتے ہیں کہ سب روایت متواتر ہیں، ٹھیک ہے نا، سب روایات متواتر ہیں، ہاں اس کے سب روایات متواتر ہیں. تو پرانے زمانے میں بہت سارے علماء تھے کہ وہ روایات کو اسانید کو نقل نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اسانید دوسری کتب میں موجود ہوتی تھیں اور بعض ایسی کتابیں بعد میں ضائع ہو گئیں. لیکن اس کتاب احتجاج کے مقدمے میں اگر آپ پڑھیں کہ یہ سب روایات متواتر ہیں، اس پہ وہ تصریح کرتے ہیں کہ شیعہ قوم ان سب کو مانتے ہیں. اوکے جی. کسی روایت یا کسی کتاب کو پرکھنے کا معیار کیا ہوگا کہ واقعی ہم پتہ کریں کہ یہ جو کتاب ہے اپنے مصنف سے ثابت ہے یا نہیں ثابت؟ کیونکہ آپ کے نزدیک کسی کتاب کی سند میں کوئی کذاب راوی آ جائے تو فرق نہیں پڑے گا، ہم پتہ کیسے لگائیں گے کتاب ثابت ہے یا نہیں ثابت؟ نہیں، کتاب دیکھیں کتاب کے سند میں دیکھیں، کتاب اگر کسی مصنف کا ہے تو وہ تو اس کے لیے دلیل تو ہونا چاہیے نا، صحیح دلیل ہونا چاہیے کہ اس مصنف کا ہے. اگر کتاب کی نسبت کسی مصنف سے مشکوک ہے اور وہ کسی کذاب آدمی اس میں آ جاتا ہے کہ وہ ادعا کرتا ہے کہ یہ کتاب فلان آدمی، وہ تو ہم نہیں کہتے یہ اس سے کتاب کی نسبت ثابت ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایک دفعہ کتاب ثابت ہو گیا ہے فلان مصنف کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس مصنف کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کتب سے نقل کرتا ہے، وہ سماع نہیں کرتا. ایک دفعہ تو سماع ہوتا ہے نا کہ میں کسی کے پاس گیا، اس نے کہہ دیا بھائی میں نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا، وہ فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا، پھر اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. پھر تو لازمی بات ہے کہ یہ کتاب سے نقل نہیں کر رہا. یہ سنے جن لوگوں نے سنا ہے وہ ہر ایک بھائی ان کا یادداشت کیسا ہے، ان کا سچا ہونا، صادق القول ہونا کیسا، یہ سب دیکھنا پڑے گا. پھر تو سب یہ تو لازمی بات ہے. پھر بھی اطمینان نہیں ہوگا انسان کو، کیونکہ اتنے لوگ، اگر کوئی کہتا ہے کہ سچا ہے فلانی آدمی سچا ہے نا 200 سال کے بعد، وہ اس کے بعد پہ اتنا بھروسہ نہیں ہوتا انسان کو. یا کہتا ہے ثقہ ہے، مثلا احمد بن حنبل کہتا ہے کہ کوئی آدمی جو اس کی وفات ہے مثلا 140 کو یا 120 کو، کہتا ہے وہ ثقہ ہے. وہ کہاں سے؟ وہ تم نے دیکھا ہی نہیں اس کو، تم سے 3-4 نسل پہلے گزرے، تمہیں کیسا پتا کہ وہ ثقہ ہے یا نہیں؟ تو بہرحال تو یہ جو طریقہ کار ہے، یہ اگر پتہ بھی چلے نا کہ آدمی یہ سب اس سلسلہ سند میں سب ثقات ہیں اور سب کا حافظہ وغیرہ سب صحیح ہے، تو پھر بھی اس پہ بھروسہ نہیں ہوتا. لیکن مصنف اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی میں کتب سے نقل کر رہا ہوں، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب کے جنہوں نے ان کے حیات میں لکھی گئی ان سے نقل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور سلسلہ اسانید اس لیے ہے کہ علم حدیث میں اجازوں کی رواج ہے کہ کتاب کے جب نقل کرتے تھے حدیث کے اجازے ملتے تھے، اس لیے ہم حدیث کا ذکر کرتے ہیں. اور جب وہی مصنف دوسری کتاب لکھتا ہے کہتا ہے کہ بھئی اب سند بہت طویل ہو جائیں گے، اگر میں ایک سند لکھ دوں تو ایک کتاب میری بہت وسیع ہو جائے گی، کیونکہ ہر حدیث کے کتنے اسانید ہیں، تو میں سند لکھتا ہی نہیں. لیکن یہ سب کتب سے ماخوذ ہے، تو لازمی بات ہے وہاں پہ سند کی اہمیت ہی نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں نے صرف ان کا کام کیا، اجازت دینا. اب مثلا آپ گئے کسی آدمی کے پاس، وہ مثلا حفص عن عاصم کا قرات جو ہے نا آپ کو اجازت دے دیتا ہے. مصر میں یہ بہت رواج ہے، قرات کی اجازت ہوتی ہے نا، کہتے ہیں میرے پاس اجازت ہے، خلف کی جو قرات ہے اس کی اجازت ہے، میرے پاس حفص کی اجازت ہے، فلان کی اجازت ہے، رویش کی اجازت ہے. اب اس کے شیخ نے جو اس کو اجازت دی، اب اگر وہ جھوٹا آدمی بھی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ اگر حرامی ہے، وہ اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، اس کو اجازت بس یہ قرآن سے ہی پڑتا ہے نا، ختم بات. اس اجازت سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس سے. اب اگر کوئی آدمی آتا ہے نا، اس کے پاس بخاری کی اجازت ہے، وہ لاہور گیا ہے، لاہور میں فلان شیخ الحدیث کے پاس اس نے اجازت دی ہے، سلسلہ سند ہے اس کا بخاری کا، اس کا شیخ الحدیث جھوٹا ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، قادیانی، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا بھائی، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، کیونکہ یہ بخاری کتاب ہی موجود ہے، بخاری کی کتاب موجود ہے. اوکے میرے بھائی، تھینک یو سر. یہ سارے آخری سوال ہے کہ شیعہ اصول حدیثوں کو اسٹڈی کرنا ہو تو اس میں بہترین کتاب کون سی ہوگی؟ خاتمۃ المستدرک لشیخنا المحدث مرزا حسین النوری. اوکے، یہ کیا عربی زبان میں کس بمانی خطاب استعمال ہوتا ہے؟ کیا بمانی کتاب استعمال ہوتا ہے؟ کیا چیز؟ کس بمانی خطاب؟ حزب بمانی کتاب؟ حزب کتاب؟ خطا مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہیں استعمال ہو جائے مثلا مجازن استعمال ہو جائے. ایک حزب خطا اور ہوتا ہے نا، خطا غلطی ہوتی ہے، حزب یعنی جھوٹ. ہو سکتا ہے کہ کوئی استعمال کرے، وہ قرائن پہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ مجاز کی جو باب ہے بہت وسیع ہے، مجاز کا باب بہت وسیع ہے.
یہ کوئی ممنوع نہیں ہے کہ آپ اس کو جزاک استعمال اللہ۔ نہیں کر سکتے. اوکے، تھینک یو سر، خدا حافظ.